کچھ کھانا بھی کھایا تھا، آرام بھی پایا تھا، قاتل کے گئے جب نادان میں کیا ہے، روٹی تھی کریم نادان میں کیا اور اس کے ہوئے کیوں کر مہمان میں کیا ہے، روٹی تھی کریم نادان میں کیا محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق فالق الإصباح ديان الدين رب العالمين الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى جلت عظمته، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الخلائق أجمعين خاتم النبيين شفيع المذنبين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد، فقد قال الله تعالى اسمه بسم الله الرحمن الرحيم: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ الدَّعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. صلوات پر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد محمد وآل وآل محمد. محمد. عزیزان محترم، آج کا موضوع اور یہ آیت جو میں نے منتخب کی ہے سرنامہ کلام کے لیے، سورہ بقر دوسرا سورہ، آیت کا نشان 186 ہے، اور میرا عنوان ہوگا دعا. ارشاد ہوتا ہے: اذا سألک عبادی انی فإنی قریب. اگر جب تجھ سے سوال کرے میرے بندے اے رسول میرے متعلق، تو کہہ دینا میں نزدیک ہوں. اجیب الدعوت الداعی اذا دعانی. جب دعا کرنے والا دعا کرتا ہے، مجھے پکارتا ہے، میں جواب دیتا ہوں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. میں جواب دیتا ہوں، مجھے پکارے تو صحیح. میں جواب دیتا ہوں، مجھے آواز تو دے. وَلْيُؤْمِنُوا بِي. میرے باتوں پر یقین رکھو، ایمان لاؤ. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ.
تاکہ تمہیں راہ رشد ملے، تاکہ تمہیں نیکی کی راہ پر تم آگے بڑھو۔ صلوات پر محمد وآل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ حضرت محترم امام محمد باقر صلوات اللہ وسلام علیہ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ ارشاد فرماتے ہیں افضل العبادہ الدعاء، بہترین عبادت، افضل ترین عبادت الدعاء، عبادتوں میں بہترین عبادت دعا ہے۔ امام موسی کاظم صلوات اللہ وسلام علیہ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ فرماتے ہیں علیکم بدعائی فإن الدعاء وطلبی الی اللہ یرد البلاء، تمہیں لازماً ہے دعا مانگنا چاہیے۔ مولا فرماتے ہیں کیوں؟ اللہ سے طلب و دعا بلا و مصیبتوں کو برطرف کر دیتی ہے۔ امام زین العابدین صلوات اللہ وسلام علیہ اللهم صل على محمد وآل اور یہ دعا جو امام زین العابدین علیہ السلام کی ہے بڑی خطرناک ہے، عبرتناک ہے، سوچنے والی ہے۔ صحیفہ کاملہ میں مولا فرماتے ہیں فَسَمِعْتَ دُعَاكَ عِبَادَتِي، فَسَمِعْتَ دُعَاكَ عِبَادَتِي وَتَرَكَهَا اسْتَكْبَرَ وَتَوْعَدَتَ عَلَى تَرَكِهِ دَخَلَ جَهَنَّمَ دَاخِلِي۔ اسی لیے میں نے کہا تھا کہ بہت خطرناک ہے، اگر اسی پر عمل نہ کیا تو زین العابدین چوتھے امام سید الساجدین فرماتے کیا ہے فَسَمِعْتَ دُعَاكَ عِبَادَتِي وَتَرَكَهَا اسْتَكْبَرَ وَتَوْعَدَتَ عَلَى تَرَكِهِ دَخَلَ جَهَنَّمَ دَاخِلِي۔ ایک لفظ تو سمجھ میں آ گیا جہنم، اس میں جہنم کا لفظ ہے۔ تو نے دعا کا نام عبادت رکھا ہے، ترجمہ کر رہا ہوں، تو نے دعا کا نام عبادت رکھا ہے اور اس کے ترک کو، چھوڑ دینے کو غرور سے تعبیر کیا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ عبادت دعا ہے اور ترک دعا غرور تعبیر کی گئی ہے، اور اس کے ترک پر، اس کو چھوڑنے پر، یعنی دعا کے ترک پر جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہونے سے ڈرایا گیا ہے۔ صلوات پر محمد وآل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ تو عزیزو، اس منزل پر ہماری گفتگو رکی لفظ دعا۔ انسان تقوی کیوں کرتا ہے؟ اللہ سے نزدیک ہونے کے لیے۔ ایک مجتہد سے پوچھا گیا، آقا پاکستانی مجتہد ہے نجف میں، نام اس کا بھول گیا، دعا کا معنی یہ فرماتے ہیں مجتہد کہ تقوی کا معنی کیا ہے؟ کیونکہ بچپن سے ہمیں کہا گیا ہے، لمبی فہرست ہے، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ کرو یہ ترک کرو، یہ کرو یہ نہ کرو۔ اس مجتہد نے صرف ایک لفظ کہا، آقا تقوی کا مطلب کیا ہے؟ تو کہا اہل بیت کی محبت ہے۔ اگر اہل بیت کی محبت ہوگی تو جو چاہیے کرنا ہے، جو نہیں چاہیے نہیں کرنا ہے۔ صلوات پر محمد وآل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ نعرہ حیدری یا علی۔ دعا تقرب الہی۔ اور پھر میرے عزیزوں، اگر تمہاری دعا قبول ہو جائے، اگر تمہاری دعا قبول ہو جائے تو سمجھو کہ تم اللہ سے قریب ہو۔ جس کی دعا قبول ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ مستجاب الدعوات۔ یہ وہ ہے اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ تو آؤ دیکھیں کیسے دعا مانگنے والے تھے، کیسے دعا مانگنے والے تھے، جس کو دیکھ کر
جس کو دیکھ کر مباہرے میں آنے والے عیسائی انہوں نے، غور سے سنیے گا، مباہرہ کی کل رات ہے، سیٹرڈے کا دن ہے، انہوں نے محمد کو نبی نہیں مانا، لیکن یہ مان گئے کہ اگر یہ دعا مانگیں گے تو پہاڑ ہٹ جائے گا۔ عیسائی کہہ رہے ہیں کہ اگر محمد ہمارے خلاف دعا مانگیں گے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا، تو محمد کو نبی نہیں مانا لیکن مستجاب الدعوات ضرور مانا ہے۔ یہ ہے عیسائی۔ اب میرے عزیزو، مشرکین کو پیغمبر نے کہا کہ اس پہاڑ کے دوسری طرف، جو ہسٹری جانتے ہیں، پہاڑ کی دوسری طرف ایک فوج تم پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہے، کیا تمہیں اس بات کا یقین کرو گے مجھ پر؟ مشرک نے ایک آواز ہو کر، مشرک تھے، مسلمان ہوتے تو ٹال دیتے، مشرک تھے، ایک زبان ہو کر کہا بے شک محمد، کیونکہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے۔ مشرک کہتے تھے نعوذ باللہ محمد غلط ہے، محمد جھوٹ بول رہے ہیں۔ مشرک نے کہا محمد سچے ہیں، جاہلیت کہتی ہے محمد سچے ہیں۔ تو عزیزو، مشرک نے محمد کو نبی نہیں مانا مگر سچا مانا، عیسائیوں نے محمد کو رسول نہیں مانا مستجاب الدعوات مانا۔ بس میرے پاس وقت کم ہے۔ عیسائی کی نگاہ میں محمد رسول اللہ نہیں ہے مگر دعا مانگنے سے پوری ہو سکتی ہے مستجاب الدعوات۔ مشرک کی نگاہ میں محمد رسول اللہ نہیں ہے مگر صادق الامین ہے، سچے ہے۔ اب چلے غدیر کے میدان کی طرف۔ غدیر کے میدان میں پیغمبر نے 2 جملے کہے ہیں، ابھی 2 دن پہلے غدیر گیا ہے، 2 جملے کہے ہیں، ایک ہے بیان، ایک ہے دعا، جو میرا موضوع ہے۔ ایک بیان ہے، ایک دعا ہے۔ من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ یہ ہے محمد کا بیان۔ اور اس کے بعد محمد نے، میرے نبی نے علی کو بالائے شطر کے منبر پر کھڑا کیا، دعا مانگی ہے۔ میرا موضوع دعا ہے، اللہم والی من والہ وآدی من آداہ وانصر من نصرہ وخذل من خذلہ۔ یہ ہے نبی کی دعا۔ پروردگار، غور سے سنیے گا، میرے پاس وقت نہیں، میں جلدی سے جا رہا ہوں۔ پروردگار اس سے محبت کر، بس آخری جملہ ہے۔ پروردگار، مجھے بچوں کے مصائب پڑھنے ہیں، بچوں کے دل کھول کر پر مصائب پڑھنے، سال میں ایک بار ملتا ہے فرزندان مسلم کے لیے۔ پروردگار اس سے محبت کر جو ان سے محبت کرے۔ جیسے من کنت مولا کہا، اسی طرح اشارہ کیا علی کی طرف، کہا پروردگار اس سے محبت جو کرے ان سے تو محبت کر، اس سے دشمنی کر جو ان سے دشمنی کرے، اس کی مدد کر جو اس کی مدد کرے، ان کو ذلیل کر دے جو اسے ذلیل سمجھے۔ اب سمجھ میں آیا مسلمان کیوں ذلیل ہو رہے ہیں پوری دنیا میں؟ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو غدیر خم کے میدان میں ایک دعا ہے، ایک بیان ہے۔ عزیزان محترم، پروردگار اس کی مدد کر جو اس کی مدد کرے، یہ ہے دعا۔ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، یہ ہے بیان۔ ایک بیان، ایک دعا۔ تو سب ایک غور سے سنیے گا، بس ایک لفظ کے لیے پوری زحمت دی ہے۔ ایک بیان ہے، ایک دعا ہے۔ اب سمجھ میں آیا؟ اگر بیان سے انکار کیا، من کنت مولا سے انکار کیا، ولی اللہ سے انکار کیا، وصی رسول خدا سے انکار کیا، ولایت سے انکار کیا، امامت سے انکار کیا، تو تم کیا ہو؟ مشرک سے بدتر ہو۔ تم مشرک محمد کو صادق سمجھے، تم اس کے بیان کو جھٹلا رہے ہو۔ اور اگر دعا سے انکار کیا تو عیسائیوں سے بھی تم بدتر ہو اے مسلمان، کیونکہ انہوں نے
محمد اللهم صل على محمد وآل محمد نار حیدری یا علی سبحان اللہ. میرے عزیزوں میرے دوستوں میں نے مکمل کر دی بات بتا دیا بیان کیا ہے دعا کیا ہے اب میں ایک دعا آپ کو بتاؤں خدا کی قسم جتنے لوگ بیٹے ہیں صاحب اولاد ہیں وہ بچوں کی دعا کیا ہے وہ بچوں کی دعا کون بچے مسلم کے فرزند ان کی دعا کیا تھی پروردگار مسلم کے بچوں کی دعا اور کس وقت ہم اگر بیٹھ کے دعا کرتے ہیں رسول اللہ نے غدیر قم میں دعا کی لیکن اس بچوں نے کس وقت دعا کی ہے یہ بچے کہتے ہیں پروردگار ہمارے اور قاتل کے درمیان تو فیصلہ کرنا یہ ہے مسلم کے بچے کہاں جب دریا کے کنارے حارث کی تلوار سر پہ چل رہی تھی اس وقت دعا مانگی ہے پروردگار 2 رکعت نماز کے بعد مسلم کے بچوں نے دعا مانگی ہے بس میرے عزیزوں آ گیا 2 یتیم بچے وہ چھوٹا سا سن داغ یتیمی شکستہ بے وطن بچے نہیں نہ کوئی مونس نہ کوئی مددگار کوفے کی گلیاں ہے خوفناک عالم ہے اکیلے مسلم کے 2 بچے ہیں ہاں عزادارو ابن زیاد نے بچوں کو زندان میں قید کیا اس پر بیٹھے رو رہے تھے سارا دن فاقوں میں بسر کرتے تھے رات کو دون یتیموں کو عزاداروں ہم سیر ہو کر آئے ہیں نا ان 2 بچوں کو 2 روٹیاں اور پانی کا کوزہ صرف ملتا تھا کہتے ہیں خشک روٹی اور کہاں وہ نازوں کے پالے نوالا گلے میں پھنس جاتا تھا رو رو کے آپس میں کہتے تھے خدا کسی دشمن کو یتیم نہ کرے ہاں عزاداروں رات بھر کوفے کی گلیوں میں پھرتے رہے آخر بچے حارث کے گھر پہنچے اس کی بیوی نے بچوں کو ہاتھ منہ دھلایا کھانا کھلایا مدت کے بعد بچے کھانا لے کھائے عزاداروں آدھی رات گزرے اولاد والوں حارث گھر میں آیا اس ملعون نے کانوں میں رونے کی آواز پہنچی اٹھا اس حجرے میں آیا دیکھا 2 بچے پوچھا کون تو کہا ہم قریب مسلم کے بچے ہیں ایک مرتبہ اب وہ ظالم شروع ہو گیا ایسے زور سے تماچے مارنے لگا رخسار بچوں کے نیل ہو گئے زمین پر گر پڑے کربلا کے بچوں میں اور اس بچوں میں فرق ہے جب اون و محمد گرے ہیں نا تو عباس دورے ہیں حسین بھی دورے مگر یہاں یتیم بچے جب زمین پر گرے کس کو پکارے پوری رات بچوں نے کیسے گزاری ہوگی ہائے غربت مسلم ہائے مظلومیت بچوں کی صورت پر مایوسی چھا گئی موت نے آواز دی ابن زیاد کے پاس زندہ لے چل ہمارے زلفے کاٹ کے لے جا آخر بچوں نے مایوسی کہا ہمارے کمسنی پر رحم کر بس عزاداروں آخری جملہ بس بچوں نے کہا اے حارث 2 رکعت نماز پڑھ لے دے اب یہ دعا پڑھی ہے جب نماز ختم ہوئی 4 ہاتھ بلند ہوئے 2 بھائیوں کے یا حیو یا قیوم یا احکم الحاکمین احکم بیننا و بینکم اے احکم الحاکمین تو ہمارے اور قاتل کے درمیان فیصلہ کر صاحب اولاد آخری جملہ ادھر نماز ختم ہوئی ادھر قاتل کے تلوار بلند ہوئے بڑا بھائی کہتا ہے پہلے مجھے چھوٹا بھائی کہتا ہے پہلے مجھے اس عرصہ میں ارے حارث کے حارث کی تلوار بڑے بھائی پر چل گئی انا للہ اس کے بعد حارث نے چھوٹے بھائی کو اٹھایا زیر زمین لٹایا جس طرح جانور کو لٹاتے ہیں ارے ظالم ارے اسلام میں تو جانوروں کو ذبح نہیں کرتے ایک کے دوسرے کے سامنے تو نے بڑے بھائی کو ذبح کر دیا چھوٹے بھائی پر تلوار چلنے لگی چل کر چلی دونوں لاشوں کو نہر
اور ابراہیم ہماری تو خبر جلدی کہ ہے ہم کو راہی ہماری تو خبر جلدی کہ ہے ہم کو راہی کھڑے ہم دونوں ہے مشتر محمد اور ابراہیم منہ جب دونوں دریا پر محمد اور ابراہیم تمہارے فضل سے عائشہ ہمیں ہے دعا اتنا تمہارے فضل سے عائشہ ہمیں ہے دعا اتنا ملے ہم اسے جا کر محمد اور ابراہیم منہ جب دونوں دریا پر محمد اور ابراہیم ہمارے باپ کو مارا کیا ہے ہم کو آوارا ہمارے باپ کو مارا کیا ہے ہم کو آوارا پھر ہم بت کے جو در محمد اور ابراہیم منہ جب دونوں دریا پر محمد اور ابراہیم فقد لایا ہے ایک مجموع بہاتا ہے ہمارا خون فقد لایا ہے ایک مجموع بہاتا ہے ہمارا خون ہمیں کہتے ہے بد اختر محمد اور ابراہیم منہ جب دونوں دریا پر محمد اور ابراہیم منہ جب دونوں دریا پر محمد اور ابراہیم یہی کہتے کہ رو کر محمد اور ابراہیم منہ جب دونوں دریا پر محمد اور السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أمير المؤمنين السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين السلام عليك يا حسن المصطفى السلام عليك يا أبا عبد الله والأرواح التي حملت الفتاة عليك عليكم مني جميعا سلام الله أبدا وبقيت وبقي الليل والنهار ولا كان الله الآخرة مني بزيادتكم سلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولى ابن مولى السلام عليك يا غريب الغرباء السلطان أبو الحسن علي بن حسن الله من شفيعنا وشفيع والدينا في يوم الجزاء والعافية المعصومة جميعا ورحمة الله وبركاته السلام عليك
عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا مديك القرآن السلام عليك يا كعبة الإمام السلام عليك يا إمام المسلم والدان أجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجك.